وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون سا ہے؟ کتاب العلم۔ کتاب العلم۔ اب یہ جو ہے ایمانی اصل بنیادی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ اب چونکہ دیکھیں ایمان کا مبدأ وہی ہے کہ اس لیے کہ وہی کا باب جو ہے ایمان سے پہلے منعقد فرمایا تھا، اور ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ صلاۃ کا ہے، اور لہٰذا اسی کو ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن ان تمام محتاج الیہ علم ہے، اس لیے کہ اب علم کو بیان فرما رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہاں علم سے مراد علم دین ہے، اور جس کی تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور اسی علم دین کی تعلیم ہی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ باب ہے آپ کے پاس فضل العلم۔ اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود فضیلت اہل علم یعنی فضیلت علماء بیان کرنا ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقولہ ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل علم اور اہل ایمان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ اور اسی علم کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادہ کر، میرے علم میں اضافہ فرما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان الہی کو بطور تبرک و استشہاد کی پیش فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ سے اہل علم کا بلند درجہ اور ان کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے، اور دوسری آیت سے فضیلت علم معلوم ہو رہی ہے، جبکہ عند البعض اور دوسری آیت سے بھی اہل علم کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب تو باندھا ہے مگر کوئی روایت ذکر نہیں فرمائی، صرف 2 آیات ذکر فرما کے باب کو ختم کر دیا۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ شارحین کرام کے ایسے موقع پر توجیحات فرمایا کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھنے کا ارادہ تو تھا مگر کوئی روایت شرط کے مطابق نہیں ملی۔ نمبر 2 یہاں جگہ خالی چھوڑ دی تھی تاکہ جب کوئی روایت شرط کے مطابق ملے گی تو لکھ دیا جائے گا، لیکن جب امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو شاگردوں نے وہ جگہ یہ سوچ کے ختم کر دی کہ اب تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے، اب کون لکھے گا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں باب باندھ کر روایت ذکر نہیں فرماتے تو یہ تشخیص اذہان کے لیے ایسا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو اس سے متصل ہے اور پہلی روایت گزرتی ہے یا آگے آنے والی ہوتی ہے پھر۔ تو بہرحال یہاں پر بھی یہی باب روایت سمیت دوبارہ آگے آ رہا ہے نا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں صرف استدلال مقصود ہے، اور قرآنی آیات سے بڑا استدلال اور کون سی چیز ہوگی، اسی لیے یہاں صرف قرآنی استدلال پر قناعت کر لی ہے۔ تو ایک اشکال ہے، اور اشکال یہ ہے نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب الفضل العلم قائم کیا اور چند ابواب کے بعد پھر یہی باب لکھا ہے، یہ تکرار کیوں کیا ہے؟ تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ بخاری کے زیادہ صحیح نسخوں میں یہاں باب الفضل العلم کا عنوان موجود نہیں ہے، بلکہ صرف کتاب العلم اور اس کے بعد قول اللہ یرفع اللہ الذین آمنوا الآیہ، یعنی اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر تکرار نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے علماء کی فضیلت بتلانا مقصود ہوگی اور آئندہ باب میں فضیلت علم بیان کرنا مقصود ہوگی، اور اگر یہاں باب فضل العلم کا نسخہ صحیح مان لیا جائے تو یہاں فضیلت علماء بیان کرنا مقصود ہوگی، اور اس کے بعد آگے جہاں باب ہے فضل العلم سے وہاں فضیلت علم بیان کرنا مقصود ہوگی۔ اب ہمارے پاس باب کون سا ہے؟ باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثہ۔ کسی شخص سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور کسی بات میں مشغول ہو تو اپنی بات پوری کرے پھر جواب دے۔ اب ماقبل سے مناسبت و مقصود ترجمۃ الباب دیکھیں، گزشتہ باب میں فضیلت علماء کا بیان تھا نا، تو اب اس باب میں اسی عالم کا حال بیان ہو رہا ہے جس سے کوئی یعنی مشکل مسئلہ پوچھا گیا، اور ظاہر ہے کہ مشکل مسائل ان علماء اور فضلاء اور عاملین بالعمل سے ہی تو پوچھے جا سکتے ہیں۔ جو آیت ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کے مصداق ہوں گے۔ تو اس باب میں امام بخاری یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بات میں مشغول ہو اور اس سے کوئی سوال کر لیا جائے تو وہ مشغول آدمی اپنی بات پوری کر کے پھر سائل کو جواب دے دے تو یہ جائز ہے۔ تو بعض حضرات ترجمۃ الباب کی غرض یہ بیان کرتے ہیں کہ اس باب سے معلم کا ادب بتلایا جا رہا ہے
کہ اگر کوئی اس سے سوال کرے تو وہ پہلے اپنی جاری شدہ بات جاری کرے یعنی پوری کرے پھر جواب دے، اور بعض نے اس کی غرض یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہو تو اس سے اس وقت تک کوئی سوال نہ کیا جائے جب تک وہ اپنی بات سے فارغ نہ ہو جائے۔ جی سمجھ آ رہی؟ جی۔ حدیث حدثنا محمد بن سنان الآخر، ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا ان سے فلیح نے، اور چلتی ہوں میں سند سے آگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں سے کچھ فرما رہے تھے تو ایک دیہاتی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھنے لگا کہ قیامت کب آئے گی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی اور آپ باتیں کر رہے تھے۔ تو کسی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات سن لی مگر اس کی بات یعنی درمیانے گفتگو میں ناگوار معلوم ہوئی، اور کسی نے کہا کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سلسلہ بیان پورا فرمایا تو پوچھا، وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں ہے؟ وہ شخص بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہاں موجود ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع ہو جائے قیامت کا منتظر رہے۔ اس نے پوچھا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، جب نائل کو حکومت کی بھاگ دوڑ سونپ دی جائے تو اس کے بعد قیامت کا انتظار کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اعرابی جو تھا، جو آداب سے واقف نہیں تھا، آتے ہی اس نے آپ سے سوالات شروع کر دیا، اور چونکہ آپ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے بلکہ اپنی گفتگو میں مصروف رہے تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا ہے، لیکن ناگواری کی وجہ سے جواب نہیں دیا، اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سننے کی نفی کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں، کیونکہ آپ تو ایسے لوگوں کو جلدی جواب دیا کرتے تھے، اگر سن لیا ہوتا تو یہ ضرور فرماتے ذرا ٹھہر جاؤ۔ قال أين أراه السائل، یہاں لفظ ارا راوی نے اپنی طرف سے بڑھا دیا کیونکہ اس کو اپنے استاد کے الفاظ یاد نہیں رہے تھے، تو یہ راوی کو یقین تھا کہ استاد نے اینا فرمایا تھا، مگر اس کے بعد این الذین یسألون عن الساعہ فرمایا، کچھ اور فرمایا تھا، اسی شک کی بنیاد پہ لفظ ارا بڑھا دیا۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، مطلب یہ ہو گیا نا، جب امارت نااہل کے ہاتھوں آ جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نااہلیت جو ہوتی ہے لا علمی پیدا ہو جاتی ہے نااہل لوگوں میں، اور دنیا کا نظام علم پر موقوف ہے۔ اگر نااہلوں کے پاس انتظام چلا جائے تو سب نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ اور حدیث الباب کی کتاب علم سے مناسبت جو ہوگی آپ بنا بھی سکتی ہیں، دیکھیں کہ ترجمۃ الباب کے درمیان مناسبت تو بالکل واضح ہے نا، کہ حدیث پاک کے الفاظ میں آتے ہیں نا اذا وسد الامر، اب اس کے الفاظ سے اس کی کتاب العلم کے ساتھ مناسبت واضح ہوگی۔ اگر معاملہ غیر اہل علم کے سپرد کیا جائے گا تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔ باب ہے من رفع صوتہ بالعلم، جو شخص علم کی باتیں بلند آواز سے بیان کرے۔ مقصد ترجمۃ الباب، بعض محدثین کرام فرماتے ہیں چونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہاں پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو آہستہ بولنے کی نصیحت کی اور چیخ کر بولنے کو حمار کا حادثہ بتایا، تو اس سے ابہام ہوتا تھا نا کہ علم کے لیے آواز کا بلند کرنا تو کہیں اس میں داخل نہیں، اسی لیے امام بخاری نے یہ باب باندھ کے تنبیہ فرمائی کہ علم اس سے مستثنا ہے، اس کے اندر آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے۔ تو بعض کی رائے یہ ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیخ کر نہیں بولتے تھے، تو یہاں حدیث میں آتا ہے نا کہ فنادى بأعلى صوته، تو یہ باب باندھ کر گویا امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، چیخ کر نہیں بولتے تھے مگر تعلیم کے وقت زور سے ارشاد فرماتے تھے تاکہ سب لوگوں تک آواز پہنچ جائے، تو اس باب میں بوقت ضرورت بلند آواز کی اجازت دی گئی۔ اور بعض حضرات فرماتے اس باب سے اساتذہ کرام کو تدریس کا ادب سکھانا مقصود ہے کہ معلم کو چاہیے کہ علمی بات کو نہایت ڈھٹ کر اور خوب مؤثر انداز میں بیان کرے۔ حدثنا ابو النعمان الآخر، سند سے آگے چل رہی ہوں میں۔ عبداللہ بن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے،
تو پھر آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو پا لیا۔ اسی وقت نماز کا وقت قریب ہونے کی وجہ سے ہم عجلت کی وجہ سے وضو کر رہے تھے، تو ہم پاؤں پہ پانی ڈالنے کی بجائے ہاتھ سے پاؤں پر پانی پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکار کر فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ کے عذاب سے خرابی ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ اب تشریح دیکھیے اس حدیث کی کہ حدیث الباب کا مطلب یہ ہو گیا کہ نماز کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں پر فراغت کے ساتھ پانی ڈالنے کی بجائے ہاتھ سے ان پہ پانی پھیرنے لگے۔ اس وقت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا فاصلے پر تھے نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا، ایڑیاں خشک رہ جائیں گی تو وضو پورا نہیں ہوگا، جس کے سبب عذاب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نماز کا ذکر ہے وہ نماز عصر تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ سمجھ کر نماز کا وقت تنگ ہوا جا رہا ہے تو جلد از جلد وضو کیا، اور اسی جلدی میں بعض صحابہ کرام سے پاؤں دھونے کی بجائے، یعنی کہ پوری جو بات ہے وہ رعایت نہ ہو سکی، تو بعض کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، اور جن کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور بلند آواز سے ناقص وضو والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، یہاں حقیقی مسح مراد نہیں ہے، انڈر لائن کیجیے، اور بعض غسل ہی مراد ہے، اور جیسا کہ علامہ عینی فرماتے ہیں، قاضی عیاض نے بھی کہا ہے، اسی طرح حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمسح علی ارجلنا میں مسح کنایا ہے، اور اجلت و جلد بازی سے اجلت میں پانی بہا دیا، کہیں پہنچا اور کہیں نہیں پہنچا۔ ظاہر ہے کہ پانی کی تو قلت ہی تھی، چونکہ سفر تھا، مسح سے یہ مراد نہیں ہے، اور انہوں نے مسح عرفی کہا تھا، مطلب ہے یہی کیا ہوگا شاید۔ اور یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ پہلے پاؤں کا مسح جائز تھا پھر منسوخ ہو گیا، جبکہ تحابی سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے نا، کہ علامہ عینی فرماتے ہیں یہاں مسح سے غسل مراد ہونے کا ایک قرینہ یہ بھی ہے، اگر پہلے پاؤں پر مسح کرنا ہی فرض ہوتا اور غسل فرض نہ ہوتا تو ویل للعقاب فرما کر وعید کا ذکر کیوں فرماتے ہیں؟ یعنی بغیر وعید کے صرف یہ ارشاد فرما دیتے کہ آئندہ غسل کیا کرو، ویل للعقاب من النار۔ اب محدث ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مسح سے بھی ادائے فرض ہو سکتا ہے تو وعید بالنار نہ ہوتی۔ اب اس سے ان کا اشارہ شیعہ فرقہ کے مذہب کی جانب ہے نا، جو کہتے ہیں کہ قرآنی آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو اس سے وجوب مسح ہی ثابت ہے۔ اب اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت متواترہ احادیث سے منقول ہے، اب جس سے پاؤں کا دھونا ہی ثابت ہے، یعنی کسی صحابی سے اس کے خلاف ثابت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی ان سے بھی رجوع ثابت ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجماع اتفاق پاؤں دھونے پر ہو چکا ہے۔ تو ویل عذاب اور ہلاکت اور خسران و بربادی کے معنی میں آتے ہیں۔ عقاب عقب کی جمع ایڑی کو کہتے ہیں، یہاں اصحاب للعقاب یعنی مراد یہ ہے چونکہ آدمی اپنی ایڑی پر ہی کھڑا ہو سکتا ہے نا، تو جب کسی کے پاؤں جہنم میں ہوں گے تو وہ خود بھی تو جہنم میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ باب ہے قول المحدث حدثنا او اخبرنا و انبأنا، محدث کے اس قول کی تائید میں ہم سے حدیث بیان کی۔ حدیث ہے، اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہ بیان کرنا ہے، جب کوئی محدث حدیث بیان کرتا ہے تو بعض اوقات حدثنا، بعض مرتبہ اخبرنا، اور بعض مرتبہ انبأنا، اور بعض مرتبہ سمعت فلانا یقول کہتا ہے، یعنی یہ تمام الفاظ مشترک ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لہذا جب کسی نے اپنے استاد سے کوئی حدیث سنی تو وہ حدثنا کا لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اخبرنا اور انبأنا سمعت فلانا یقول عن بھی کہہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تحمل حدیث کی جو قسمیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے حدیث کی 8 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اسماء من لفظ الشیخ، یعنی کہ اس کو صورت یہ ہوتی ہے کہ شیخ اپنی سند سے روایات سناتا ہے اور شاگرد سنتا ہے، کبھی تو شیخ زبانی سناتا ہے اور کبھی کتاب میں دیکھ کر، اور اسی طرح شاگرد کبھی سے سنتا ہے اور کبھی سننے کے ساتھ لکھ بھی لیتا ہے۔ نمبر 2 القراءۃ علی الشیخ،
شیخ کے سامنے اس کی مرویات پڑھی جائیں اور شیخ سے پھر یہ پڑھنا حفظاً ہو یا کتاب سے ہو، اسی طرح شیخ کا سننا حفظاً ہو یا کتاب ہاتھ میں لے کر ہو۔ اور قرأت علی الشیخ جو ہے اس کو یعنی اکثر محدثین عرض بھی کہتے ہیں، یعنی اس نوع تحمل کی صحت کے بارے میں جمہور کا اتفاق ہے۔ اور قرأت علی الشیخ کا مرتبہ یعنی اس میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور شعبہ یحییٰ القطان رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ قرأت علی الشیخ کا درجہ سماع من الشیخ سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2 امام مالک، سفیان ثوری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اور اکثر علماء حجاز کوفہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ نمبر 3 جمہور علماء کے نزدیک قرأت علی الشیخ کا درجہ سماع سے ادنیٰ اور کمتر ہے۔ نمبر 3 الاجازہ یعنی شیخ کسی کو روایت کرنے کی اجازت دے تو خواہ یہ اجازت لفظاً ہو یا کتاباً، مثلا شیخ کسی سے کہے نا کہ یا لکھ کر کہے کہ اجزت لک ان تروی عن الصحیح البخاری۔ تو نمبر 4 مسئلہ یہ ہے کہ مناولہ کا معنی عطا کے ہیں، اور مناولہ کی صورت جو ہوتی ہے شیخ طالب علم کو اپنی مرویات دیتا ہے، خواہ تملیغاً ہے بالبیع الہبا ہو یا اجارہ یا اعارہ کے طور پر ہو، یعنی اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا اور معروف بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کدوری وغیرہ میں پڑھا تھا نا، ایک مناولہ مقرونہ بالاجازہ ان ہے مجردہ ان الاجازہ، اور مقرونہ بالاجازہ کی صورت جو ہوتی ہے کہ شیخ اپنے مرویات پہ مشتمل کتاب اپنے شاگرد کو دے اور وہ کتاب یا تو اصل ہو یا اصل سے نقل شدہ ہو تو تصحیح شدہ ہو، اور دینے کی صورت جو ہو کہ یا تو بطور تملیغ دے دے بالبیع یا بالہبہ یا بطور اجارہ یا اعارہ دے دے، یعنی کتاب دے کر یوں کہے نا کہ اجزت لک روایت عنی۔ مناولہ کی دوسری صورت جو ہے یہ بھی تحریر کیجئے کہ مجردہ عن الاجازہ یعنی شیخ اپنے شاگرد کو کتاب دیتا ہے لیکن باقاعدہ روایت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب مناولہ کا حکم اس کا مرتبہ یہ ہے کہ امام مالک، زہری، مجاہد، علقمہ رحمہ اللہ تعالی وغیرہ سے منقول ہے کہ مناولہ مقرونہ بالاجازہ و السماع دونوں برابر ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں کہ مناولہ مقرونہ بالاجازہ کا درجہ سماع سے کمتر ہے۔ البتہ مناولہ مجردہ عن الاجازہ کے بارے میں اختلاف ہے، آیا اس صورت میں روایت کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ خطیب بغدادی نے بعض سے جواز نقل کیا ہے کہ جبکہ بعض حضرات روایت کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ نمبر 5 المکاتبہ، مکاتبہ کی صورت جو ہوتی ہے نا کہ شیخ اپنی روایات جو ہوتی ہیں اس کی مرویات کو یعنی اس کا کچھ حصہ خود لکھ کر اپنے کسی معتمد علیہ کاتب سے لکھوا کر اپنے شاگرد کو بھیج دیتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کتابت اجازت کے ساتھ مقرون ہو اور شروع میں یا آخر میں اجزت لک کے بھی لکھ لیتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ صرف مکتوب ہو اور ساتھ اجازت نہ ہو۔ پہلی صورت میں روایت کرنا صحیح ہے اور اس کا درجہ مناولہ مقرونہ بالاجازہ کے برابر ہے، جبکہ دوسری صورت کے جائز ہونے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ اسی صورت میں بھی روایت کرنا درست ہے۔ العلام یعنی شیخ طالب علم کو بتا دینا کہ یہ جز شاہ کتاب میری روایت کرتا ہے، تو علام میں روایت کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کی اجازت مذکور نہیں ہوتی، یعنی علام کی بنیاد الف عین لام میم۔ اچھا، تو اب علام کی بنیاد پہ روایت حدیث درست ہے یا نہیں، اور بہت سے محدثین اس بات کے قائل ہے کہ مطلق علام سے روایت کرنا جائز ہے، البتہ اصح قول تو یہ ہے کہ روایت کرنا درست نہیں ہے۔ الوسیشہ کون سا نمبر ہے یاد رکھیے، نمبر 7۔ اب اس کی صورت جو ہوتی ہے شیخ موت کے وقت یا سفر کے وقت اپنی روایت کردہ کتاب کی وصیت کسی شخص کے لیے کر دیتا ہے، اصح قول کے مطابق اسی نوع تحمل کے ساتھ روایت کرنا درست نہیں۔ نمبر 8 الوجادہ، وجادہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی شیخ کی کتاب مل جائے اور اس شیخ سے اس راوی کی انواع اجازت جو ہوتی ہے نا اجازات میں سے کسی بھی طرح کی اجازت حاصل نہ ہو، اور وجادہ کی بنیاد پر روایت کرنا متقدمین و متأخرین کا معمول رہو، البتہ اس کو منقطع کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ترک ادائے حدیث، حدیث اگر دیکھیں اگر سماع من الشیخ کے طریقے سے حاصل ہوئی ہو، اس کی ادائیگی کے لیے سمعت حدثنی حدثنا اخبرنی اخبرنا انبأنی انبأنا قال لی فلان اور قال لنا فلان،
اور ذکرانی فلان ذکر لنا فلان، اب اس کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کلمات کے اطلاق کے صحیح ہونے پہ اجماع نقل کیا، البتہ یہ اطلاق متقدمین کے ہاں ہے، جب کہ متاخرین کے بعد بھی ان الفاظ کو مخصوص کر دیا ہے۔ بہرحال ان کے ہاں سماع کے ذریعے حاصل ہونے والی روایات کو سمعت و حدثنی حدثنا سے ادا کریں گے۔ تو بہرحال دیکھیں کہ قرات علی الشیخ کے ذریعے حاصل کردہ روایات کی ادائیگی اخبرانی اور اخبرانا سے ہوگی، جبکہ انبانی اور انبانا کا اطلاق اجازت کے لیے ہوگا۔ اور قال فی فلان، قال لنا فلان، ذکر لی فلان اور ذکر لنا فلان کے الفاظ ان روایات کے لیے مخصوص ہیں جو روایات مذاکرہ میں حاصل ہوتی ہیں یا ہوئی ہیں۔ تو بہرحال قرات علی الشیخ کے الفاظ ادا، اب اس کے ادا کی دیکھیں کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوگی نا قرات علی فلاں یا قرئ علی فلاں کہا جائے گا، تو یہ صورت سب سے اعلیٰ ہے، اب اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یوں کہا جائے حدثنا فلاں قرأت علی یا اخبرنا قرأت علی۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ اس قسم کے لیے بھی سماع من الشیخ والے الفاظ حدثنا اور اخبرنا بغیر کسی قید کے استعمال کیے جائیں، البتہ اس میں اختلاف ہے۔ تو اجازت کے طریقے سے حاصل کردہ روایات کا طریقہ ادا یہ بتا رہی ہے، یعنی ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور اہل مدینہ سے منقول ہے نا کہ حدثنا اور اخبرنا کو اجازت کی علی الاطلاق استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک الفاظ سماع یا قرآت کو مقیداً استعمال کرنا چاہیے، مثلا یوں کہنا چاہیے کہ حدثنا اجازہ یا اخبرنا اجازہ، تو اسی طرح بن جائے گا۔ آگے چلتے ہیں مناولہ کے طریقے سے حاصل کردہ روایات کا طریقے ادا۔ اب اس طریقے میں بھی الفاظ سماع کو بعض حضرات کے متعلقاً بغیر کسی قید کے استعمال کیا ہے، جبکہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ تقیید کے ساتھ ذکر کیا جائے، مثلا یوں کہا جائے نا یا حدثنا مناولتاً یا اخبرنا مناولتاً۔ اب اسی طرح یہاں پہ صرف ناولنی کہہ دینا بھی درست آئے گا، صرف ناولنی، یعنی کہ کتابت، آگے بتا رہی ہوں، کتابت اعلام، وصیت و وجادہ کے طریقوں سے حاصل کردہ روایات کا طریقہ ادا۔ دیکھیں اس کا یہ ہوگا نا کہ مکاتبتاً حاصل کردہ روایات کے ادا کے لیے یا تو کتابت کی تصریح کر کے کہا جائے گا کہ کتب الیہ فلاں، یا الفاظ سماع یا قرات کے مقید کر کے استعمال کیا جائے، حدثنا کتابتاً یا اخبرنا کتابتاً۔ اب اسی طرح اعلام کے طریقے سے حاصل کردہ روایات کو ادا کرنے کے لیے کہا جائے گا علمنی شیخی بھی قضا، اور وصیت کی صورت میں یا تو اوصى الیہ فلاں بھی قضا کہے گا یا حدثنی فلاں وصیۃً کہا جائے گا۔ تو وجادہ کی صورت میں راوی وجدت بحد فلاں یا قرأت بحد فلاں کہہ کے روایت مع سند نقل کرے گا۔ وقال لنا الحمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے الاستاذ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب نقل کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ سارے الفاظ برابر تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمۃ الباب کی تائید میں یہاں چند تعلیقات کو ذکر فرمائے، ان میں کہیں حدثنا ہے اور کہیں اخبرنا ہے اور کہیں سمعت ہے اور کہیں عن ہے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے نقل کرتے ہیں وہاں یروی اور رب ہی کہا ہے، اور ان سب سے اسی طرف اشارہ فرمایا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حدثنا قتیبہ، حدیث سے آگے میں کر رہی ہوں، حدثنا قتیبہ حدثنا اسماعیل الاخر، ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے خزاں میں نہیں چڑھتے، وہ مومن کی طرح ہے، اور مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کیا ہے۔ اسے سن کر لوگ جنگلی درختوں کے دھیان میں پڑ گئے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے جی میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے شرم آئی کہ بڑوں کے سامنے یہ نہیں کچھ کہوں، تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے کہ وہ کون سا درخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ یعنی یہ روایت بخاری شریف میں کئی مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ہیں، اور اس سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ یعنی کھجور کے درخت اور مسلمان کے درمیان وجوہ تشبیہ کیا ہیں، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وجہ شبہ عدم مضرت ہے، جس طرح کھجور کے تمام اجزاء محض نافع اور غیر مضر ہوتے ہیں نا، اسی طرح ایک مسلمان کی شان ہے کہ اس سے
یعنی کہ سلامت اور نفع رسانی کی کوئی بات ضرر اور رسانی ایذا کی صادر نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، جس طرح دیکھیں انسان کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح کھجور کا تنا اوپر سے کاٹ دیا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے اور پھل وغیرہ نہیں دیتا۔ تو نمبر 3 یہ ہے کہ استقامت میں تشبیہ ہے کہ جس طرح مسلمان قد و قامت کے ساتھ اخلاق اور عادات فاضلہ اور دوسرے اعمال زندگی میں مستقیم ہوتا ہے، اسی طرح کھجور کا درخت بھی مستقیم الاحوال ہوتا ہے اور اس کے پھل کچے پکے ہر طرح کارآمد و نافع ہیں، اور اس کے پتے اور تنا بھی نفع بخش ہوتا ہے اور دوا وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے، غذا دونوں میں مفید ہے۔ نمبر 4، جس طرح مومن کے قلب میں ایمان مضبوطی سے جھڑ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح کھجور کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی ہیں۔ نمبر 5، علامہ حافظ عینی لکھتے ہیں کہ کھجور سدا بہار اور درخت ہے، اس کا پھل نہایت شیرین یعنی خوش رنگ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک سچا مسلمان بھی ہر لحاظ سے دیکھنے اور برتنے کے بعد نہایت پسندیدہ محبوب ہوتا ہے۔ مذکورہ وجوہ مشابہت سے معلوم ہوتا ہے نا، ایک سچے مسلمان کی شان بہت بلند ہے، وہ کھجور کے درخت کی طرح سدا بہار، مستقیم الاحوال، سب کو نفع پہنچانے والا اور اپنے ظاہر اور باطن میں پرکشش اور ممتاز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے یہ سب اوصاف نبی الانبیاء کی پیروی اور اقتداء کے باعث حاصل ہوتے ہیں، تو مذکورہ درخت سے تشبیہ دے کے مومن کے اچھے اخلاق اور کردار کی نشاندہی کی گئی ہے اور برائیوں سے بچنے کی تلقین ہوئی ہے۔ جی، ترجمۃ الباب اور حدیث الباب میں مطابقت ہے، اس کو بھی آپ بنا سکتی ہیں۔ دیکھیں حدیث الباب کے تمام ترک جب جمع کریں گے نا تو اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں فحدثنی ماہیہ ہے اور کتاب التفسیر میں اخبرونی ماہیہ ہے اور اسماعیلی کی ایک اور طریق میں ہے انبئونی، اسی طرح یہاں حدثنا ماہیہ ہے، جبکہ اسی کتاب العلم کے ایک طریقے میں اخبرنا بہا کے الفاظ آئے۔ معلوم ہوا کہ ان سب میں معانی کے اعتبار سے اتحاد ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ باب ہے طرح الامام المسألة على الاصحاب لا يختبر ما عنده من العلم، ایک مقتدی کا اپنے رفقا کی علمی آزمائش کے لیے کوئی سوال کرنا، امام کا اپنے اصحاب اور تلامذہ کے سامنے سوال پیش کرنا تاکہ ان کے پاس جو علم ہے اس کا امتحان لے۔ تو ما قبل سے ربط و مقصود ترجمۃ الباب، یہاں ابواب میں اشارہ ہوا نا کہ دین کی باتیں بیان کرنے میں سند کا لحاظ کرنا، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، تو بے سند باتیں کہنا اور وہ بھی دین کے بارے میں مذموم ہے۔ اور اس باب میں امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح دین کی باتیں بیان کرتے وقت پورے تیقیظ و بیداری کو کام میں لانا چاہیے، اسی طرح مستفیدین و طلباء کو بھی بیدار رکھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان سے گہے گہے سوالات کیا جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ابو داؤد شریف میں آتا ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے طریقے سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اغلو و اطاعت یعنی مغالطہ میں ڈالنے والی باتوں سے منع کیا، اس لیے کہ اس سے ذہن جو ہے تشویش میں پڑتے ہیں۔ اور امام بخاری نے یہ بتلانا چاہنا کہ حدیث معاویہ کا مقصد امتحان سے روکنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے مقصد علمی ترقی اور ذہن کی تشخیص ہے۔ البتہ اگر کسی ممتحن کا مقصد دوسرے کو ذلیل اور پریشان ہی کرنا ہو تو اس کا سوال امتحان بھی مذموم ہوگا۔ جی ہاں، ہمارے پاس حدیث ہے، حدثنا خالد بن مخلد الاحق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، وہ مسلمان کی طرح ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگ جنگلی درختوں کے خیال میں پڑ گئے، ان کا بیان ہے کہ میرے جی میں آیا کہ وہ کھجور کا ہے، مگر مجھے عرض کرتے شرم آئی، پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور ہے۔ اس بات کے تحت وہی نحلہ والی روایت ہے جس سے ابھی میں نے پوری بحث آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے؟ باب ہے القراءۃ والعرض علی المحدث، حدیث پڑھنے اور محدث کے سامنے حدیث پیش کرنے کا بیان ہے۔ ورا الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة
واحتج بعضهم في قراءته على عالم بحديث زمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلاة قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الزمام قومه بذلك فأجازوا واحتج مالك الآخر. زمام بن ثعلبہ کی حدیث استدلال کیا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. شروع سے کرواؤں یا سند سے آگے؟ چلے شروع سے کروانا چاہ رہی ہوں. حسن بصری، سفیان ثوری، امام مالک کے نزدیک قرات جائز ہے اور بعض محدثین عالم کے سامنے قرات کافی ہونے پہ زمام بن ثعلبہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں اور آپ نے فرمایا ہاں، تو یہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا ہے. اور زمام نے اس بات کی اپنی قوم کو اطلاع دی اور ان کی قوم نے ان کی اس خبر کو کافی سمجھا اور امام مالک نے قرات کے جواز پہ دستاویز استدلال کیا. اور جو لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمیں فلاں شخص نے اس دستاویز پر گواہ بنایا. اور قرآن جب استاد کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا کہتا ہے مجھے فلاں نے پڑھایا. تشریح کیجیے اس کی. سمجھ آ رہی کہ پہلے باب میں دیکھیں طلباء کی علمی آزمائش کا امتحان کا ذکر تھا نا، تو اب اس باب سے طلباء کا حق بتلایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اساتذہ سے کیا کر سکتے ہیں؟ استفسار حاصل کر سکتے ہیں. جو ازارات قرات علی المحدث اور عرض علی المحدث کے جواز کے قائل نہیں ہیں، مثلا دیکھیں ابو عاصم النبیل، عبد الرحمن بن سلام، وکی بن الجراح رحمہ اللہ تعالی وغیرہ، اس باب سے امام بخاری ان پر رد کر رہے ہیں. تو محدثین کرام کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ قرات علی المحدث یعنی شاگرد استاذ کو احادیث سنائے اور عرض علی المحدث یعنی استاد کی مرویات کا مجموعہ استاذ کی خدمت میں پیش کرے. سمجھ آ گئی اس کی؟ یعنی کہ پھر شاگرد استاد سے اجازت حدیث لے لے تو یہ جائز نہیں.